اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں براہ راست نشریات سے لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 27 ماہ مبارک رمضان کی تاریخ، اور آج ہم کچھ خاص موضوع پر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آغا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے شاید کسی سوال کے ذریعے یہ بات گفتگو کی تھی اور اس میں وقت بہت کم تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے، جس میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں ان پر تاریخ نے کچھ بہت ساری چیزوں پر نقود کیے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کو بہت الگ انداز سے پیش کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مرحلہ جو ہے اس کا تفصیلی بیان بھی ہو جائے، تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں جو کچھ شک و شبہات ہیں وہ بالکل صاف ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے سلسلے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کسی شخصیت کے سلسلے میں کچھ بھی کہنا ہو، شخصیت چھوڑ دیجیے، آپ کسی بھی عام شخص کے سلسلے میں آپ تب تک کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ پاس علم نہ ہو۔ کسی تھرڈ پارٹی کے کہنے پر، جس کے بارے میں ہمیں خود نہیں معلوم کہ یہ کون صاحب ہیں، ہم کسی اور کے اوپر، کسی ایسے انسان پر الزام نہیں لا، حتیٰ عام انسان پہ بھی الزام نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، مومن ہے، محلے میں مشہور ہے کہ مومن ہے، اور گلی میں ایک آدمی ملا آپ کو جس کو آپ نہیں جانتے، اور وہ آپ سے کہے کہ یہ مومن صاحب کا بیٹا چور ہے، تو آپ اگر یہ بات جا کر محلے کی مسجد میں یا اس مومن کے سامنے بھی کہیں کہ آپ کا بیٹا چور ہے، فلاں نے کہا، تو یہ توہین ہے اس کی، کیونکہ اس کے ایمان اور اس کا مومن ہونا مسلم ہے۔ یہ خبر جو آدمی دے رہا ہے وہ خود مجہول ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا ارادہ ہے، نہیں معلوم ہے، آپ کو بھی علم نہیں ہے اس مومن کے بیٹے کے بارے میں۔ اور اگر یہ بات آپ مسجد میں کہیں اور مجمع میں کہیں، جس سے توہین غیبت بھی ہو جائے گی اور توہین ہے اس مومن کی، جس کی اپنی کوئی برائی نہیں، اس کے بیٹے کی صحیح، لیکن جیسے ہی اس کے بیٹے کی برائی ہوگی آٹومیٹکلی اس کی برائی بھی ہو جائے گی۔ تو ہم جب عام انسان کے لیے کسی ایسے انسان کی بات کو نقل نہیں کرتے جو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں کہا، تو پھر ہم ائمہ کے سلسلے میں اور ان کی اولاد کے سلسلے میں جب کوئی روایت پڑھیں تو ہم کیسے اس روایت کو نقل کر سکتے ہیں بغیر اس کی سند کو چیک کیے؟ لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری ہے سند کو چیک کرنا کہ کس نے یہ بات کہی۔ یعنی مثال کے طور پہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ امام علی ابن جعفر کے لیے کسی امام سے روایت کرتے کہ انہوں نے ایسا کہا، کس نے کہا کہ امام نے یہ کہا؟ روایت تو امام سے ہی نقل کر رہے ہیں وہ، لیکن اس آدمی نے جس نے امام سے نقل کیا پہلا آدمی کون ہے، مطلب وہ راوی کون ہے، وہ راوی کون ہے، اس پوری چین کو چیک کریے۔ جبکہ عام انسانوں کے سلسلے میں کوئی خصم نہیں ہوتا، کوئی دشمنی نہیں ہوتی عام طور سے کہ وہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یعنی ممکن ہے کسی ایک آدمی کو کسی سے جھگڑا ہو، لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تو پورا اسٹیٹ اسپانسر کر رہا تھا ایسے لوگوں کو جو ائمہ کو نقصان پہنچائیں، اور اگر ائمہ کو کم سے کم نقصان نہیں پہنچا پا رہے ہیں شخصیتی، تو کسی اور طریقے سے ائمہ کو نقصان پہنچائیں۔ ائمہ کے خلاف حدیثیں گڑھنا، رسول اللہ کے خلاف حدیثیں گڑھنا، امیر المومنین کے خلاف جھوٹی حدیثیں بیان کرنا اور ظلم کرنا، ایک مسلسل ایک لابی تھی بنی امیہ اور بنی عباس کی، جو اسٹیٹ کے اسپانسرشپ کے اوپر یہ کام کر رہی تھی، جو کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح سے لوگوں سے دور کیا جائے یا لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ تو اس کے یہاں تو ہمارے پاس علت معلوم ہے کہ کیوں جھوٹی روایتیں گڑھی جا رہی تھیں۔ تو جب ان کے لیے جھوٹی روایتیں گڑھی جا رہی تھیں تو پھر ہم کیسے ایک روایت کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ان کی اولاد کے سلسلے میں بغیر تحقیق کے؟ جب عام انسانوں کے لیے نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو ائمہ کے لیے کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ 90% سے زیادہ روایات جو اس طرح کی ہیں امام کے بیٹوں کے سلسلے سے یا کسی ایک خاص فرد کے سلسلے سے، وہ مجہول الحال راویوں کی ہیں، جن کی کسی نے توثیق نہیں کی ہے، بلکہ توثیق تو بہت دور کی بات ہے، اہل رجال میں ان کا نام تک نہیں ہے، یہ اگر نام ہے تو اس کے آگے ان کی کوئی مدح نہیں ہے۔ ہم ایک عام انسان کی توہین اس طرح سے کرنا برداشت نہیں کر سکتے، ائمہ کے لیے ہم ایسی روایت نقل کریں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا اس کا جواب تاریخی لحاظ سے اور حدیث کی اور رجال کی بحث کے لحاظ سے۔ دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، دیکھیں ائمہ کی دشمنی کے نتیجے میں
بنی امیہ اور بنی عباس خصوصی طور سے یہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو ائمہ سے دور کریں جی، اور اس کے لیے وہ بائی ہک اور بائی کروک ہر کام کر رہے تھے، ظلم بھی کر رہے تھے، زیادتی بھی کر رہے تھے، سختی بھی کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ پروپیگنڈے بھی کر رہے تھے۔ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں وہ کبھی ائمہ کی شخصیت پہ حملہ کرنا چاہتے تھے تو وہ ہو نہیں پاتا۔ جی، ایک آدمی جو متقی و پرہیزگار ہے، پوری دنیا اس کو متقی پرہیزگار جانتی ہے، عالم ہے، تو آپ اس پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے گھر پہ حملہ کرو، جی، اولاد پر حملہ، زوجہ پہ حملہ، مثال کے طور پر باپ پہ حملہ، امیر المومنین کے سلسلے میں مثلاً، کہ ہم ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کے باپ کو کہیں، ہم ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کے بیٹے کو کہیں، کہ بالآخر اس کی بازگشت ان کی طرف بھی ہوگی کہ بیٹا ایسا ہے تو باپ کے سلسلے میں لوگ کیا کہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا باپ ایسا تو بیٹے کے سلسلے کی فضیلت پہ کیا فضیلت۔ تو یہ ایک ذہنیت ہوتی ہے، سپانسرڈ 100 سال تک اس پہ کام ہوا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ کام ہوا ہے تو پھر ہم ہر روایت کو قبول نہیں کر سکتے، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا روایت کہاں سے آئی ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندان امام کے فرزند ہیں، بے شک، اور انہوں نے عملی، خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور سادات حسنی یعنی امام حسن کی اولادوں کے سلسلے میں، چونکہ یہ بہت نزدیک ہو گئے تھے حکومت کے لحاظ، یعنی بنی امیہ و بنی عباس کے تصادم میں اولاد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سپورٹ کر رہی تھی بنی عباس کا، جی، کیونکہ بنی عباس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کے نام پر، لیکن اولاد امام حسن سپورٹ کر رہی تھی، جی، کیونکہ اولاد امام حسین نے سپورٹ نہیں کیا تھا، اولاد امام حسن سپورٹ کر رہی تھی، اور بنی عباس پروجیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہم حکومت امام حسین اور یعنی حضرت علی کی اولاد کو دینا چاہتے ہیں، یا لا سارات الحسین کا ان کا نعرہ ہی تھا۔ جی، جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو ان کو سب سے زیادہ تھریٹ کس سے محسوس ہوا؟ اولاد امام حسن سے ہوا، بے شک، لہٰذا سب سے زیادہ قتل انہوں نے اولاد امام حسن کو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا تاکہ بنی امیہ تو اب ہٹ گئے، اب ہمارے مقابلے میں اگر پبلک کے ذہن میں کوئی آ گیا تو بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بنی ہاشم تو ہم بھی ہیں لیکن اولاد علی ہونے کے لحاظ سے، تو انہوں نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جس کے ذریعے سے اولاد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں غلط روایات گڑھی جائیں، بیان کی جائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ائمہ کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے۔ اور تاریخ نے ایک بڑا ظلم کیا کہ ان سب کو ثبت کیا، کیونکہ حکومت پیسے دے رہی تھی اس کو ثبت کرنے کے۔ آج ہم بھی اگر اس کی بغیر تحقیق کے بیان کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت، خصوصاً اس طرح کی روایات کا مطالعہ کرتے وقت غور سے پڑھیں، پوری جو اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا، درایت کا بھی ساتھ لیں، روایت کا بھی ساتھ لیں، رجال کی بحث کو بھی دیکھیں، پھر جا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچ پائیں گے کہ اس روایت صحیح ہے، اگر صحیح اس سند روایت ہے۔ لیکن سب سے اہم پہلو ہے کیونکہ واقعی ہم لوگ اس پروگرام کو اسی لیے بنا رہے ہیں، اس طرح کے پروگرام کے، تاکہ احکام کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخ کے جملے بھی پہنچیں، اور بہت سارے نوجوان جو اس وقت کتابوں سے اپنے آپ کو جوڑے نہیں ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے جوڑ سکتے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ نام بنام جن کے جو نام بھی لیے گئے ہیں، خاص طور سے جناب زید شہید کے بارے میں اور تمام اور جو نام ہیں، ان کو نام بنام آپ بتائیں کہ ان کے بارے میں کیا ہے تفصیل سے آج اس پروگرام دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نام تو بہت سے ائمہ کی اولادوں کے سلسلے میں ہے، دو نام بہت اہم ہیں اس میں۔ ایک جناب محمد حنفیہ کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، کچھ اپنے بھی آج کل کہنے لگے ہیں، جبکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ محمد حنفیہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور بغیر کسی صحیح روایت کے اور بغیر کسی صحیح سند روایت کے ہم جناب محمد حنفیہ کے اوپر کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جناب زید شہید علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہم بہت سی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ امام نے ان کو دعا دی ہے، امام نے ان پر گریہ فرمایا، اور بلکہ بہت سی چیزیں جو ہم تک پہنچی، جناب خطبہ جناب زینب اور خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے راویوں میں سے ہیں جناب زید شہید، یعنی وہ خطبہ جناب زید کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ جو بہت سے جملے اسی طرح ہم تک پہنچے ہیں کہ جو ان لوگوں کو حفظ کرائے جاتے تھے خاندان میں، اور وہ بعد میں دوسروں تک پہنچی ہیں۔ اور اسی طرح دیگر ائمہ کی اولاد کے سلسلے میں، جو ان دو کے سلسلے میں اگر ہم بات کو واضح کر دیں تو شاید بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ جناب محمد حنفیہ امیر المومنین کے فرزند ہیں، بے شک، اور امیر المومنین کے ساتھ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں باقاعدہ رہے، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اسی طرح رہے جس طرح امیر المومنین کے ساتھ رہے،
اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ہمیشہ اسی طرح رہے جیسے کہ امام حسن اور امام علی کے ساتھ رہے. صرف ایک مسئلہ ہے کہ واقعہ کربلا میں آپ کی شرکت نہیں ہے. واقعہ کربلا کے سلسلے میں بہت سے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے افراد منتخب شدہ افراد تھے. یہ روایت خود محمد حنفیہ سے بھی ہم تک آئی ہے کہ کربلا کا جو دستاویز ہے وہ منتخب شدہ دستاویز ہے. نہ اس میں کوئی شخص بڑھ سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی شخص گھٹ سکتا ہے. ہاں اب یہ اللہ کا معیار انتخاب کا تھا، یہ الگ بحث ہے، لیکن جو نہیں پہنچ سکا یہ اس کا مطلب ہے کہ حتماً ظالم ہے یا غلط ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ کسی وجہ سے نہیں پہنچے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار یا جناب محمد حنفیہ کے لیے تو باقاعدہ ہمارے پاس ہے کہ جناب محمد حنفیہ ایک پیر کے مرض میں مبتلا تھے اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مریض تھے جس وقت امام حسین نے مکے سے روانہ ہوئے. اسی لیے بہت سے روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ نے جناب زینب کو جانے دیا اور اپنے ساتھ اون محمد اپنے فرزندان کو بھیجا. لہٰذا خود ان کے اقدامات، دیکھیں کسی بھی شخصیت کا اقدام جب تک ہم پورے زاویے کو نہ دیکھیں ہم کسی کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے. پھر محمد حنفیہ نے بعد میں بہت سے اقدامات ایسے کیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتنے امامت کے مسائل کو جانتے تھے. نقل کیا جاتا ہے، ویسے بہت سے لوگوں نے اس کو کوشش کی کہ جناب محمد حنفیہ نے مثال کے طور پر امامت کا دعویٰ کیا، جبکہ ایسا دعویٰ نہیں ہے. لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ محمد حنفیہ اب امام ہوں گے کیونکہ امام حسن امام ہوئے تھے، پھر امام حسین امام ہوئے تھے، تو اب بھائی ہی امام ہوگا، یعنی حضرت علی کا بیٹا ہی کوئی امام ہوگا. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید اب محمد حنفیہ امام ہوں گے. اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ ہوتا کہ ہم خود جواب دیتے کہ میں امام نہیں ہوں، تو شاید بہت سے لوگ نہیں مانتے. اس لیے محمد حنفیہ نے ایک ایسا اقدام کیا جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنے امامت سے قریب تھے، یعنی معرف امامت سے کیا کہنے کہ انہوں نے آ کر امام زین العابدین سے کہا کہ چلو حجر اسود سے گواہی دلوائیں کہ کون امام ہے. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ محمد حنفیہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ امام کون ہے، کیونکہ حجر اسود کسی فیک امام کی گواہی نہیں دے گا. تاکہ لوگوں کے آنکھوں پر جو پٹی ہے وہ اتر جائے. میرے کہنے سے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن حجر اسود کے کہنے سے شاید سمجھ میں آ جائے. تو امام زین العابدین کو حجر اسود کے سامنے لے جانا اور ان کی امامت کی گواہی دلوانا یہ معارفت ہے جناب محمد حنفیہ کو ہم تک پہنچاتی ہے. لہٰذا کسی مجہول الحال راوی بنی امیہ کے بکے ہوئے راوی کے قلم کے اوپر ہم مجبور ہو کر ایک بات کہہ دیں اور امام معصوم کے فرزند کی بات کو ہم نہ مانیں، یہ بالکل ہی ناانصافی ہوگی اور غلط ہوگی. تو محمد حنفیہ کے معاملہ اس طرح سے. دوسرا، بہت سے معاملات ایسے تھے جو امام علیہ السلام ذاتاً انجام نہیں دے سکتے تھے. جس طرح کے حالات بنا دیے تھے بنی امیہ نے، اس میں امام کے لیے بہت سے اقدامات ممکن نہیں تھے. اس لیے محمد حنفیہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک کی رول انجام دے رہے تھے کہ جہاں اگر کوئی مسئلہ غلط ہوتا ہے یا حکومت متوجہ ہو جاتی ہے کسی مسئلے کی تو مجھ پر حملہ ہو، میری جان کے اوپر آئے، میرے اوپر بات آئے، میری لسٹ میں نام آئے اور امام زین العابدین محفوظ رہ جائیں. اس لیے بہت سے جیسے جناب مختار کے سلسلے میں جناب محمد حنفیہ کا اقدام یا جناب مختار کا محمد حنفیہ کے ذریعے سے خط اور کتابت کرنا اور اپنے آپ کو خون بہا کے لیے پیش کرنا، اس لیے تھا. اسٹریٹجی کو اگر ہم سمجھیں، حالات کو اگر سمجھیں، ان چیزوں کو غور کرنا کوشش کریں جو سطر میں جو بین السطور لکھی ہوتی ہیں، جو خود ڈکٹیٹ نہیں ہوتی ہیں، لکھی نہیں ہوتی لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں لکھی ہوتی ہیں. اگر ہم حالات کو انالائز کریں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد حنفیہ اور جناب مختار کا عمل ایسا تھا کہ اگر ہماری کوشش کسی بھی صورت میں ناکام ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی پاور سے ہم لڑنے جا رہے ہیں، کسی بھی صورت میں اگر ناکام ہوتی ہے تو امام زین العابدین اور اہل بیت علیہ السلام محفوظ رہیں. اگر بنی ہاشم میں سے کسی فرد کا نام بھی آئے تو محمد حنفیہ کا نام آئے. شاید محمد حنفیہ نے خود یہ بات پیش کی ہو کہ میرا نام آگے رکھنا، کہ اگر بالفرض کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو اور ہمارا مشن فیل ہو جائے اور ہم بنی امیہ کے خلاف اس اقدام میں کامیاب نہ ہو سکیں تو بنی امیہ امام زین العابدین علیہ السلام اور مدینہ کے اوپر دوبارہ حملہ نہ کریں. اگر کوئی ذات قربان ہونا چاہے تو میں اپنا سر دینے کو تیار ہوں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہی معاملہ جناب زید کا ہے. جناب زید جو قیام کر رہے تھے وہ امامت کے عنوان سے نہیں کر رہے تھے، وہ جو ظلم ائمہ علیہ السلام کی اولاد پر بنی امیہ مسلسل کر رہے تھے اس سے ختم کرنے کے لیے اقدام کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ اقدام اپنی امامت کی تثبیت کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اولاد علی کو اس کا حق واپس دلانے کے لیے کوشش
کی تھی. اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا میرے چچا زید پر رحمت نازل کرو. امام اگر کسی پر رحمت کا جملہ کہہ دے تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ایک عام مومن اگر کسی کے لیے رحمت کی طلبگار ہے تو خدا اس پر رحمت کرتا ہے. روایات میں اگر 40 مومن کسی ایک عام بندے کے لیے کہہ دیں کہ خدا اس پر رحمت کرے، یہ جو ہم 40 مومنین سے گواہی دلواتے ہیں شہادت نامے پر، کیوں دلواتے ہیں؟ کہ جب 40 مومن کسی کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے تو خدا اس کو مومن لکھ دیتا ہے احترام میں 40 مومنین کے. تو اگر ایک عام انسان کے رحمت کی دعا کسی دوسرے کے لیے شامل حال ہوتی ہے اور خدا قبول کرتا ہے، تو امام معصوم اگر کسی کو پر رحمت کی دعا کرے کہ خدا میرے چچا زید پر رحمت نازل کرے، تو یہ دعا کیسے مستجاب نہیں ہوگی؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ جناب زید حق پر تھے اور انہوں نے کوئی غلط اقدام انجام نہیں دیا تھا. کسی کا ان کے سلسلے میں غلط بیان کرنا یا ان کو امام ماننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے دعوی امامت کیا تھا. جی جیسے بلا تشبیہ لوگوں نے امیر المومنین کو خدا تک کہا ہے، تو کیا علی نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا؟ علی نے تو نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں، کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں نہیں ہے. تو لوگوں کے خدا کہہ دینے سے علی کے اوپر کوئی جملہ نہیں آئے گا. جیسے قرآن نے بھی کہا ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں خدا ایک کنورسیشن کہ خدا جناب عیسیٰ سے پوچھے گا کہ تم نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ میں خدا ہوں اور شریک خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں مریم اور قدس سب کے لیے، جی تم نے کہا ان لوگوں سے؟ تو جناب عیسیٰ ابن مریم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ جواب دیں کہ نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے تو بتایا کہ میں آپ تیرا بندہ ہوں اور تو میرا اللہ ہے، تو وحدہ لا شریک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جناب عیسیٰ کو منایا خدا کا بیٹا. خدا جناب عیسیٰ نے نہیں کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. لوگوں نے فرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام خالق ہیں یا خدا ہیں، جبکہ امیر المومنین نے ہمیشہ ان کے خلاف اقدام کیا. اسی طرح لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام سمجھ لیا، لوگوں نے زید شہید کو امام مان لیا اور ان کے سلسلے میں اور گمراہ ہو گئے. لیکن خود وہ ذات ایسے کام نہ کر رہی تھی، نہ اس کو اسپانسر کر رہی تھی، نہ اس کو سپورٹ کر رہی تھی. لہٰذا ہر تاریخی واقعے کو، حتیٰ جناب جعفر طواب کے سلسلے میں بہت سے لوگ، خصوصاً مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ جناب جعفر کا اقدام حفاظت امام علیہ السلام کے لیے تھا، کیونکہ ایک پوری لابی انتظام کر رہی تھی، قتل کرنا چاہتی تھی 12ویں امام کو. لہٰذا امام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا کہ میں وارث ہوں امام 11 کا، تاکہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی اقدام ہو تو میرے اوپر ہو اور 12ویں امام محفوظ رہ جائے. ہمیں انالائز کیے بغیر حالات کو دیکھے، بغیر ہسٹری کو صحیح سے مطالعہ کیے، بغیر بین السطور چیزوں کو پڑھے، بغیر روایت اور درایات کے جو کیز ہیں ان کو استعمال کیے بغیر ہم کسی کی شخصیت کے سلسلے میں، خصوصاً تاریخی شخصیت کے سلسلے میں اور خصوصاً ائمہ علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں اس میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں اپنے جوانوں سے اسی پروگرام کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ تاریخ کو پڑھیں اور تاریخ کو بلا تعصب کی عینک سے پڑھیں، اور صرف تاریخی حقائق کو پڑھنے کے بعد پھر کسی فیصلے پر پہنچیں، اور ان چیزوں کو ضرور پڑھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں جو لکھی نہیں ہیں لیکن بین السطور موجود ہیں. اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، تھوڑی سی دقت کریں گے، تھوڑی سی فکر کریں گے تو حتماً آپ کے سامنے بہت سے راز آشکار ہو جائیں گے. جزاک اللہ. یقیناً ناظرین، اس گفتگو کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے تمام سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہم ائمہ علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں کبھی کبھی نہ جانے کون سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمیں کبھی پڑھی ہوتی ہیں یا سنی ہوتی ہیں. بہرحال بڑی خوبصورت گفتگو اور کچھ سوالات ہیں جس کو لے لیتے ہیں. آغا یہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ مجبوری میں گھر یا زمین بیچے تو معاملہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی زبردستی کسی کو مجبور کر دے بیچنے پر تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ہے کہ انسان کسی مجبوری کے تحت اپنے مال کو بیچتا ہے. مثلا مریض ہے، اس کو خرچ کے لیے پیسے چاہیے، اس کو کسی کی مدد کرنی ہے، اس کو پیسے چاہیے، وہ اپنا ملکیت بیچ دیتا ہے، کم قیمت پہ بھی بیچ دیتا ہے. لیکن مجبوری میں بیچ رہا ہے، لیکن مجبور ہو کر بیچنا نہیں، کوئی پریشر ایسا نہیں کہ کسی اور نے مجبور کیا، اس کو حالات نے مجبور کیا. اس کو ہم جملے میں مجبوری کہتے ہیں، لیکن اس کو اختیار تھا، نہ بھی بیچتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اسے ترجیح دی کہ بیچ دوں، علاج کرا دوں، بیچ دوں، مدد کر دوں. تو یہ مجبوری میں بیچا گیا ہے، لیکن یہ بیع صحیح ہے، یہ معاملہ صحیح ہے، چاہے وہ کم پہ بیچے چاہے زیادہ پہ بیچے. لیکن ایک دفعہ ہے کہ کسی انسان نے فورس کیا ہے کسی کو بیچنے پر، یعنی وہ کہے گن پوائنٹ پہ کہے کہ بیچو ورنہ مار دوں گا،
یا اگر اس زمین کو نہیں بیچو گے تو تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچا دوں گا، اگر زمین کو نہیں بیچو گے تو تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچا دوں گا، یا کوئی بھی. تو تھریٹ کے ذریعے سے، مجبوری کے ذریعے سے اگر معاملہ انجام پائے تو یہ معاملہ باطل ہے. جی. اور اگر وہ کوئی شخص اس کو خرید لے تو وہ خریدار کے پاس، یعنی معاملہ جب باطل ہو گیا تو نہ بیچنے والے نے بیچا نہ خریدنے والے نے خریدا، یعنی شرعی طور پہ ممکن ہے رجسٹری ہو جائے، رجسٹری اس کے نام ہو جائے، لیکن یہ مجبوری میں کر رہا ہے سارے کام. جی. اگر یہ قلباً راضی نہیں تھا اور کسی نے پریشر میں اس سے بکوایا ہے تو یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ بکا ہے نہ ملکیت ٹرانسفر ہوئی ہے. اب اگر وہ انسان اس زمین پر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادتیں انجام دیتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہوں گی، کیونکہ اس نے تھریٹ کے ذریعے سے اس کو خریدا ہے. تو یہ خرید نہیں ہے، دراصل کی یہ غصب ہے، اور غصب کے احکام آپ کو معلوم ہے. لہٰذا مجبوری میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی انسان کسی کو مجبور کرے کہ وہ زبردستی اس کی جائیداد بکوائے یا کوئی سامان بکوائے تو یہ معاملہ باطل ہے، اور خرید و فروخت کے لحاظ سے شرعاً نہ ٹرانسفر ہوا ہے، نہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے، نہ مال ٹرانسفر ہوا ہے. جی. وہ ان کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہ اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. جزاک اللہ. احمد آغا صاحب کا سوال ہے کہ ہم ظلم کی بات کرتے ہیں اور انسانوں کے ظلم کے بارے کہ انسان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن آغا یہ بتائیں کہ جانور پر ظلم کرنے کے لیے کیا حکم ہے شرع میں؟ دیکھیں، خود جہاں تک ظلم کی بات ہے، جیسے ہی آپ نے کلمہ ظلم استعمال کیا، ظلم شریعت میں حرام ہے. جی. اب جہاں دیکھیں شریعت جو ہے وہ آپ کو اصول دیتی ہے، وہ پرنسپلز دیتی ہے. اب آپ کو امپلیفائی کرتے ہوئے خود طے کرنا ہے کہ یہ چیز ظلم ہے کہ نہیں ہے. اس کو عرف ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں عوام پبلک ڈیسائیڈ کرتی ہے، ماسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ظلم ہے کہ نہیں ہے. جہاں جہاں ثابت ہو جائے یہ ظلم ہے وہ حرام ہو جائے گا آٹومیٹکلی. جیسے مثال کے طور پہ ہم واضح ہو جائے، مثلا شریعت نے کہا شراب حرام ہے، تو شریعت یہ ایک ایک پوائنٹ نہیں کرے گی یہ شراب حرام ہے، یہ شراب حرام ہے، یہ شراب حرام ہے، یہ کپ حرام ہے. نہیں، شراب حرام ہے. یہ کو ڈیسائیڈ کرنا آپ کا کام ہے. اب اگر یہ لکوڈ جو آپ کے سامنے رکھی ہے یہ شراب ہے تو یہ حرام ہے. اب آگے شریعت کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شراب نہیں ہے تو یہ پاک ہے. تو اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ شراب ہے یا نہیں ہے. اگر شراب ہے تو حکم ہمیں معلوم ہے، اگر یہ چیز نجاست میں سے کوئی ایک ہے تو یہ نجس ہے. جی. اسی طرح اگر یہ عمل ظلم ہے تو وہ حرام ہے. خود جیسے جانور کو اذیت کرنا اپنے آپ میں شاید اتنا اہمیت نہ رکھتا ہو حکم شرعی کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ ظلم کے رمزے میں آیا اس طرف سے حکم آ کر اس کو روک دے گا. یعنی ایک جانور کو مثال کے طور پر احکامات شریعت میں جانوروں کے لیے نہیں آئے، انسانوں کے لیے آئے، تو خود احکام ڈائریکٹلی جانور کے اوپر متوجہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ظلم کی بات آئے گی تو ظلم کی جو عمومیت ہے، ظلم کے لیے جو حکم پہلے سے موجود ہے وہ آ کر اس معاملے کو لے لے گا. اب دو طرح کا مسئلہ ہے. ایک وہ جانور ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے، جی، یا جو خطرہ ہے آپ کے لیے، مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، اس طرح کے موذی جانور جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر آپ اس کو مار دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بالآخر وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے خطرہ ہے آپ کو. لیکن ایک دفعہ ایک جانور ہے جو عام طور سے خطرہ نہیں ہے اور آپ اس کو مار دیتے ہیں. سڑک پر سے ایک بلی جا رہی تھی، میں نے اٹھا کے مار دیا اس کو. جی. ایک اجلکم اللہ ایک کتا جا رہا تھا، بغیر کسی ربط کے آپ نے اس کو مار دیا. یہ ظلم کے رمزے سے صحیح عمل نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ ہے کہ یہ بلی آپ کے گھر آتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے. یہ کتا لوگوں کو کاٹتا ہے، مثلا یہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کو آپ مار رہے ہیں، اس سے خطرے سے دور کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک بلی ایسے ہی جا رہی تھی، کتا ایسے ہی تھا سڑک کے اوپر، آپ نے مار دیا، یہ صحیح نہیں ہے، ظلم ہے. لیکن ظلم کی عمومیت کی وجہ سے ہمیں اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے. جو نقصان دہ جانور ہیں ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے ظلم کا لفظ بھی استعمال کرا نہیں جائے گا. لیکن عام جانور، اہلی جانور جن سے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے اوپر کسی طرح کا عمل کرنا جو ظلم کہلائے وہ کرنا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ آغا. بالکل وقت تمام ہو چلا ہے. آئیے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم سب مل کر اپنے آقا اور مولا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.